देखो, मैं हूँ राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में चलने वाली सियासी हवा की, और इसको स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है कि ये हवा जो है हर 5 साल के बाद बड़े प्लानिंग से चलाई जाती है और कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ समझा जाता है। कश्मीर की आवाम की सियासी इक़्तिदार को इतना कमज़ोर समझा जाता है कि ये जो ड्राइंग रूम पर बैठे हुए लोग इस हवा को जब चलाते हैं तो उनके माइंड में ये होता है कि अब हमने ये हवा चला दी है तो 80% हमने काम कर दिया है और 20% काम जो है वो इलेक्शन वाले दिन हो जाएगा, और जो हमने हवा चलाई है ये सब दुनिया जो है ये सारे वोटर उसी हवा की तरफ जाएंगे। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ख़ास तरीके से आज़ाद कश्मीर के लोगों को सियासी तौर पे नाबलद समझते हुए, भेड़ बकरी समझते हुए उनके जहनों में ये चीज़ बैठाई जा रही है कि एक स्पेसिफिक जमात की जो है वो हवा आज़ाद कश्मीर के अंदर चल पड़ी है। आप अगर इसको गौर से देखें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हुकूमत है वो दो जमातें मिलकर कर रही हैं। बेसिकली ये एक ही जमात है। इन दोनों ने पिछले तकरीबन आप जब से इमरान खान साहब सियासत में रहे और पावर में रहे और आप इन्होंने इलेक्शन मिलकर लड़े, इन्होंने हर जगह पे अपने एक दूसरे को सपोर्ट किया, कंधे फराम किए। वो पीपल्स पार्टी और नून लीग है और बाकी इनके साथ फिर छोटी छोटी जमातें मिलती हैं, तो एक सिस्टम जो है इमरान खान के खिलाफ खड़ा हुआ है। अब आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका गवर्नमेंट है, और ये दोनों लोग जो हैं वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आइंदा का सेटअप है उस सेटअप में हम कश्मीर की आवाम की जो है वो हालात को बदलेंगे, उनकी सोच को, उनके मसाइल को हल करेंगे। आप बताएं कि जो हुकूमत में अभी बैठे हुए हैं ये आपके मसाइल को हल नहीं कर सके, या ये लोग जो हुकूमत में इस वक्त मिनिस्टर बने हुए हैं ये कल यही लोग वापस आके आपकी मिनिस्ट्री या आपके मसाइल को कैसे हल करेंगे, ये क्वेश्चन भी आपने पूछना है। दूसरा जो सियासी तौर पे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि हर जमात के अंदर कोई सियासी नज़रिया होता है, कोई उसकी जो है वर्थ होती है, कोई सियासी बुनियादी सियासी कारकुन होते हैं जो अपना टाइम उस जमात के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं। उन सब को नज़रअंदाज करके एक सियासी पंचों का एक गोगा जो है वो उठता है, वो आके जनाब फलाने साहब आज जो है वो फलानी जमात में शामिल हो गए, फलाने साबिक़ वज़ीर आज़म, फलाने जनाब वज़ीर साहब जो है वो अब फलानी जमात में मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये एक हवा डेवलप की जाती है और वो उन सियासी कारकुनों के लिए जो वहाँ पे पिछले 5-5, 10-10 साल से स्पेसिफिक जगहों पे अपना काम कर रहे होते हैं, उनके हक को भी मारा जाता है और सियासी तौर पे सियासत को भी कमज़ोर किया जाता है, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये किसी ना किसी के इशारे से, और इशारा एक ही होता है इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का, उस इशारे के थ्रू जहाँ कहीं ये अपनी छोटी मोटी स्पेस देखते हैं, जहाँ इनको अपना मुस्तकबिल नज़र आता है। आप सोचें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट लेके, इमरान खान का वोट लेके, उस वक्त इमरान खान के साथ भी जब ये जमातों ने, हमारी जमात ने इन लोगों को टिकट दिए थे, जो ट्रैवलर आए थे, मैंने उसकी भी मुखालफत उस वक्त की थी कि ये तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए, बल्कि सियासी तौर पे उन लोगों को टिकट देना चाहिए पीटीआई को जो बुनियादी नज़रियाती कारकुन हो, जो खान साहब के साथ कम से कम 5 से 10 साल की जो है वो अपनी रफाकत शो करें। लेकिन उस वक्त क्या किया गया, एक प्रॉपर तरीके से पीटीआई के अंदर भी ये फैसला हुआ। उस वक्त मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई नहीं है कि पीटीआई में नहीं हुआ था और अब क्यों हो रहा है। पीटीआई में जब हुआ था उस वक्त भी गलत था और अब जब ये हो रहा है इस वक्त भी गलत है। ये बुनियादी तौर पर सियासी जमातों को कमज़ोर करता है। ये जो लोग होते हैं जो किसी के इशारे पे चलते हैं, ये आपकी सियासत को कमज़ोर करते हैं, आपके नज़रियात को कमज़ोर करते हैं, आपके इक़्तिदार को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने वोट आपसे लेना है। वहाँ पे पीटीआई में उस वक्त मुस्लिम लीग नून का टिकट लेके शामिल होने वाले आज दोबारा नून लीग में शामिल हो रहे हैं, तो नून लीग वाले वेलकम कर रहे हैं जनाब, हमने उनको वापस अपने पास लेके। लेकिन वहाँ पे अगर कोई सियासी कारकुन हो तो उसको इतराज़ करना चाहिए कि इस शख्स को वापस न शामिल करें, ये उस वक्त आपके पार्टी का टिकट और आपकी पार्टी की इज्जत लेके दूसरी जमात में चला गया था। लेकिन कोई इसके ऊपर सवाल करने वाला नहीं होता। हम फिर भी दीदा राह और फर्शे राह हो जाते हैं और अपने हाथों में माला लेके, फूल लेके हम पतियां निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जनाब साहब हमारे साथ शामिल हो गए। ये जो साहब हैं जो आपके साथ शामिल हुए हैं ये आपके लिए नहीं शामिल हुए, ये कल किसी और जगह पे चले जाएंगे अपने लिए। और अपने लिए क्या, उनको वजारत चाहिए, उनको हुकूमत चाहिए, उनको पावर चाहिए, और पावर लेने के लिए वो किसी भी जगह पे दूसरी साइड पे चले जाते हैं। इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो नौजवान है, मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर का नौजवान इस वक्त पाकिस्तान के बाकी सूबों के निस्बत ज़्यादा बाशऊर है, ज़्यादा उसके अंदर सियासी
شعور بھی موجود ہے، اس کو یہ اس وقت ریٹیلیشن کرنی چاہیے۔ اس وقت پاکستان کی جو سیٹ پیٹرن آزاد کشمیر کے اندر جو نارمز ہے نا کہ اس کی ہوا چل گئی ہے تو یہی گورنمنٹ بنے گی اور یہی سارا کچھ ہوگا، اس کے خلاف نوجوانوں کو صف آرا ہونا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو اس وقت موجود ہماری تنظیم ہے اس کو بھی اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم نے ہر حلقے کے اندر کن لوگوں کو ٹکٹ دینا ہے، اور وہ ٹکٹ دینے والوں کی شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ لائن ہو، کم سے کم 7 سال، یا جیسے جاب لینے کے لیے 5 سال کا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے نا، تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دینے کے لیے کم سے کم 5 سے 10 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ 1 سے 2 دفعہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے ڈینائی کرنے والا شخص، جس نے 1 دفعہ ایفرٹ کی ہو، دوسری دفعہ کی ہو اور تیسری دفعہ اس کو جا کے ٹکٹ دینا چاہیے، ایسے لوگوں کو آگے لائیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ 5 10 سال سے چل رہے ہیں، ان لوگوں کو لے کے آگے آئیں۔ اور دوسری کوئی بھی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، وہاں پہ سیاسی شعور ڈیولپ کیا ہے، لوگوں کے اندر ایک وائبریشن کریٹ کیا، نوجوانوں میں اپنا حق لینے کی بات کی ہے، تو میں ان نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی تو یہ سارا ٹوپی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس وقت ایک ہوا چل پڑی ہے جی، یہ جو جماعتیں دونوں ہیں نا، اگر آپ یہ دیکھیں ان جماعتوں کو کل اگر ضرورت پڑی آپس میں مل کے حکمرانی کی، جو آج آپ کہانیاں سنا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ، یہ الیکشن کے دن تک ہے، الیکشن کے دن کے بعد اسی اسمبلی میں اسی شام کو یہ دونوں مل کے حکمرانی بنا لیں گے، ایک وزیر اعظم بن جائے گا، دوسرا جناب اسپیکر بن جائے گا، یہ بالکل آرام سے بیٹھ کے جو ہے نا کیک کو بانٹ لیں گے۔ یہاں پہ آپ کے سیاسی شعور کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو 1 سال ہے نا، یہ کشمیر کے نوجوانوں کو سوچنا پڑے گا، عقل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، جاگنا پڑے گا، اور یہ جو سال ہے یہ آپ کے 5 سالوں کا مستقبل کا ہے، 5 سالوں کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ اس سال میں کشمیر کے نوجوان کو اپنی سیاسی شعور کو، سوجھ بوجھ کو، اپنے سوشل میڈیا کو، ٹک ٹاک کو، ہر جگہ پہ اس بات پہ لے کے آئے کہ ہم نے ہوا کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ہم نے اس سے سیاست کے اندر نظریے کی اہمیت کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا، نہ کہ جو ہے کسی کے اشارے سے کبھی ادھر چڑی اڑ کے بیٹھ جائے اور کسی کے اشارے سے چڑیا دوسری جگہ پہ بیٹھ جائے دوسرے گھونسلے پہ، اس کے مخالفت میں آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ اور یہ فیصلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کشمیر کا نوجوان بڑا ہی سیاسی طور پہ باشعور ہے اور وہ ضرور کھڑا ہوگا۔ اس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی اپنے جلسے جلوسوں میں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ یہ کیا ایک قسم کا یعنی پرانی جو شراب ہے وہ نئی بوتل میں بند کر کے آپ کو دوبارہ سیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے خلاف ان کو بھی نظریاتی طور پہ اور جو ہے وہ پبلکلی جا کے اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے کہ یہ جو آپ کے مستقبل کا فیصلہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے کیا جاتا ہے، اس کے خلاف آپ اپنی ووٹ کی پرچی کا استعمال کریں اور ووٹ ان کے خلاف ڈال کے یہ ثابت کریں کہ کشمیر کی عوام جو ہے، کشمیر کا نوجوان جو ہے، کشمیر کا ووٹر جو ہے وہ باشعور بھی ہے، عقل مند بھی ہے، وہ فیصلہ کرنا بھی جاتا ہے، وہ سیاست کشمیر کے اندر سیاست میں نظریے کی اہمیت رکھتا ہے، وہ کشمیر کے اندر سیاست میں رواداری کی اہمیت رکھتا ہے، وہ کشمیر کے اندر سیاست میں بکنے بکانے کے خلاف ہے، وہ کشمیر کے اندر سیاست میں یہ جو پیسے کا کلچر ہے اس کے خلاف ہے، وہ کشمیر کے اندر ایک جسے کہتے ہیں میننگ فل سیاست کرنا چاہ رہا ہے، وہ کشمیر کے اندر ایک پروڈکٹیو سیاست کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی شخص جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ وہ کم از کم اس سے یہ جو ایک گروپ ہے، یہ جو ایک ڈرائنگ روم کا گروپ ہے، اس گروپ کے اگینسٹ اگر کوئی آپ کو نظریاتی طور پہ مضبوط سیاسی شخص نظر آتا ہے تو اس کو سپورٹ کریں، اس کو ووٹ دیں۔ ایک دفعہ یہ جو ڈرائنگ روم والے لوگ ہیں ان کو آپ ہرائیں، ایک دفعہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ ان کو ہرا سکتے ہیں، یہ سب اکٹھے ہیں اور ایک سائڈ پہ آپ کشمیر کے نوجوان اور عوام اکٹھی ہو اور ووٹر اکٹھا ہو، ووٹر ایک سائڈ پہ ہو، بامقابلہ یہ جو سیاسی ڈرائنگ روم کی سیاست ہے یہ ایک طرف ہو، یہ جو ہوا کی سیاست ہے ایک طرف ہو، ہوا کے مخالف سمت پہ چلنا یہی کشمیر کے اندر اس وقت ضرورت ہے۔ اور کل یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور یہ سارے لوگ جب اپنے مسائل کے لیے اتنے لمبے احتجاج کرتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلتے ہیں، اس کا بہترین طریقہ، اس کا بہترین ریونج یہ ہے کہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنا نمائندہ کھڑا کر کے، اور میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی ہر حلقے کے اندر یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اس نمائندے کو، اس نوجوان کو موقع دینا چاہیے جو جینونلی جا کے ایک تو ڈیلیور کر سکے، نظریات کی بات کر سکے، جو عمران خان کی بات کر سکتے، شخصی آزادی کی بات کر سکے، انصاف کی بات کر سکے، لوگوں کے مسائل کو جب تک اوپر سے پورے نظام کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا ریاست کے اندر، ایسا باشعور ووٹر جو ہے وہ انشاءاللہ عمران خان کی طرف ہوگا۔ لیکن جو بھی ہو، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ریاست کی عوام کو یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مل کے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، اس ٹوپی ڈرامے کے خلاف جو ہے ریاست کی عوام کو کھڑا ہونا چاہیے، ریاست کے لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے اور اپنی قیادت نئی منتخب کرنی چاہیے، نہ کہ یہ جو ہمیشہ
یہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، یہی کل آج پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، کل یہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے، پھر کہیں پی ٹی آئی میں بھی ان کے خیر خواہ نکل آئیں گے، جی فلانے سابق وزیر کو ہم شامل کر رہے ہیں، فلانے کو شامل کر رہے ہیں۔ اس کے خلاف ریزسٹنس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ان کو ووٹ نہ دیں اور ان کو ووٹ آؤٹ کریں۔ یہ طریقہ جب آپ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کی سیاست مضبوط ہوگی، ریاست بچے گی، ریاست کی عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ نہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے تو نہ آپ پچھلے 5 سال میں دیکھ لیں کیا ہوا، نہ کشمیر کی کوئی گروتھ آپ بتائیں، کوئی نیا پروجیکٹ آپ بتائیں، کوئی جسے کہتے ہیں آؤٹ آف دا باکس ان کی تھنکنگ ہو، کوئی نیا ٹورسٹ پوائنٹ انہوں نے بنایا ہو، کوئی کشمیر کے اندر انٹرنیٹ کی فیسلٹی کو تیز کیا ہو، کشمیر کے اندر ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر بات کی ہو، کشمیر کے اندر ای سروس کی بات کی ہو، کشمیر کے اندر ٹورزم کے جو ہے اس کی اہمیت کے اوپر بات کی ہو، کوئی جاب کریشن کی ہو، کوئی بھی فیسلٹی آپ بتائیں انہوں نے کی ہو، سوائے صرف اپنی فارچونر اور اپنا پٹرول اور اپنی وزارت اور اپنا دفتر یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی انہوں نے کوئی نہیں بات کرنی۔ آپ کوشش کریں نئے لوگوں کو، صحیح لوگوں کو، جینون نظریاتی لوگوں کو سپورٹ کریں اور ان کو موقع دیں اس آئندہ الیکشن میں۔ یہ 1 سال آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کے اوپر، یہ جماعت کے اوپر اس وقت جو تھنکنگ ٹرینک ہے جماعت کا، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس وقت کوئی جو ہے نا، یہ نہیں سوچنا کہ کون وننگ کینڈیڈیٹ ہے اور کون۔ اس وقت آپ صرف نظریہ کو، اس وقت صرف اس آدمی کو ووٹ دیں، الیکشن کا ٹکٹ دیں جو الیکشن لڑ سکے اور جو نظریاتی ہو اور جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ لائل ہو۔ یہ اس وقت ضروری ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ اگر آپ کر گئے تو آپ دیکھنا کشمیر کے اندر ایک بہت صحت مند تبدیلی جو ہے وہ بنیاد رکھی جائے گی، اور نئے سیاسی لوگ اور نظریاتی سیاست پروان چڑھے گی۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔